اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے کی چند آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور ان آیات میں خداوند متعال انبیاء کی ایک فہرست گنوا رہا ہے، ایک طویل فہرست، اور اس میں بتا رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے تم پر وحی نازل کی بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے نوح پر وحی نازل کی تھی، اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر، اور پھر ان انبیاء کی ایک فہرست ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور ایک طویل فہرست بتانے کے بعد خداوند متعال جہاں دیگر کتابوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ایک طبقہ بندی بیان کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ صرف انہی لوگوں پر وحی نازل نہیں کی، بلکہ وہ تمام افراد جن کا ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا، رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، وہ تمام رسول جن کا اس سے پہلے ہم آپ سے تذکرہ کر چکے ہیں ان پر بھی ہم نے وحی نازل کی، ورسولاً لم نقصص علیک، اور وہ تمام رسول جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا ان پر بھی وحی نازل کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو ہم نے جی بھر کر باتیں کی۔ یہ تمام کی تمام وحی، زبور، حضرت موسیٰ کے ساتھ گفتگو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ان تمام امور کا مقصد، اس تمام وحی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے جو بشارت دینے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ لئلا یکون، یہ بڑی اہم اور وہ نقطہ، وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ اللہ پر لوگوں کی حجت باقی نہ رہے۔ یہ جو تمام کے تمام رسول بھیجے ہیں یہ اس لیے ہیں، جن کا تذکرہ کیا ہے ان پر جو وحی کی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ پر کسی کی حجت باقی نہ رہے، اور جن کا تذکرہ نہیں کیا ان کے اوپر بھی جو ہم نے وحی نازل کی تھی ان کو بھی جو اپنی تعلیمات سے آشنا کیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، ان کی امتوں کی ہم پر حجت نہ رہے، ان کی امتیں کل کو ہماری بارگاہ میں پہنچ کر یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اگر ہمیں کوئی بتاتا تو عمل کرتے۔ تو خدا وحی کے ان تمام کے تمام اقسام کو
ہدایت کے ان تمام کے تمام مرحلوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا بیان فرما رہا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حجت اور دلیل پیش نہ کر سکیں۔ تو پس حجت اور دلیل اگر لوگ پیش نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم خداوند متعال کی جانب سے حجتوں کا سلسلہ برقرار ہو گیا۔ یہ حجت ہے کیا؟ میں بہت ہی سادہ لفظوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ حجت کہتے کسے ہیں۔ حجت کا اگر سادہ سا مفہوم، کہ اگر یہ ایک بالکل ابتدائی سا مرحلہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم نہ دے، کسی کام کو، کسی چیز کو لانے کے لیے نہ کہے، اور بیٹا تمام دن مارکیٹ اور بازار میں رہنے کے بعد جب گھر آئے تو باپ اس سے کہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں لائے، فلاں چیز آج تم سارا دن بازار میں رہے، آج تم سارا دن مارکیٹ میں رہے، تو فلاں چیز خرید کر کیوں نہیں لائے؟ تو ممکن ہے بیٹا کہے کہ بابا جان آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، آپ نے فلاں چیز کا یا جس چیز کا آپ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں مجھے خبر ہی نہیں دی، اگر آپ مجھے بتاتے، آپ مجھ سے تقاضا کرتے تو یقیناً میں لے کر آتا۔ یہ جو جملہ بیٹے کی جانب سے ادا کیا گیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے تقاضا کرتے، آپ مجھے خبردار کرتے، آپ مجھ سے منگواتے تو میں لے کر آتا، اور اگر باپ سزا دینے کی کوشش کرے تو یہ سزا اور یہ مطالبہ غیر معقول شمار ہوگا۔ کہا جائے گا کہ باپ ظلم کر رہا ہے، بتایا نہیں ہے بیٹے کو، بیٹے سے کہا نہیں ہے کہ تم فلاں چیز لے کر آنا، لیکن یہ جو تقاضا کر رہا ہے یہ غیر عاقلانہ ہے۔ اور اگر باپ، یہ بیٹے کی جانب سے اس کو کہا جائے گا حجت ہو گئی کہ بیٹے نے آ کر کہا کہ آپ نے مجھ سے مانگا ہی نہیں، آپ نے مجھ سے تقاضا ہی نہیں کیا، آپ نے مجھے نہیں کہا کہ فلاں چیز لے کر آنا۔ تو اب یہ جو بیٹا دلیل دے رہا ہے، یہ جو بیٹا عذر پیش کر رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے حجت۔ اور دوسری طرف سے اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ آج تم بازار جا رہے ہو، آج تم مارکیٹ جاؤ گے، تو واپسی پر فلاں چیز خریدتے ہوئے لانا۔ اب اگر بیٹا خرید کر نہ لائے تو باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی گوشمالی کرے، اس سے سوال کرے کہ آخر تم کیوں نہیں لائے۔ تو یہاں پر جب باپ کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، پھر بھی نہیں لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باپ کی طرف سے حجت کامل۔ بس اسی مفہوم کو، اسی معنی کو خداوند متعال کی بارگاہ میں تصور کر لیجئے کہ اگر خداوند متعال کی جانب سے ہم انسانوں کو نہ بتایا جائے، کسی چیز کی خبر نہ دی جائے، اور مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں پہنچیں فوراً دو فرشتے آ جائیں اور فرشتے آ کر سوال کرنا شروع کر دیں، من ربک، من نبیک، رب کون ہے تمہارا، تمہارا نبی کون ہے، کس دین پر عمل کرتے رہے ہو، تمہارا امام کون ہے، کس طرف منہ کر کے عبادتیں کرتے رہے ہو۔ اب اگر فرشتے اس قسم کے سوال پہلی ہی رات قبر میں کرنا شروع کر دیں تو وہ شخص جسے اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی وہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی تم کون، اور یہ جو سوالات تم کر رہے ہو یہ کیا ہیں، کیا پوچھ رہے ہو، ہمیں تو ایسی کوئی چیز بتائی نہیں گئی، ہم سے تو ایسا کوئی تقاضا کیا ہی نہیں گیا۔ تو یہ بندے کی اور اس مردے کی جو قبر کے اندر پہلی مرتبہ گیا ہے اور جاتے ساتھ ہی اس سے اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں، یہ حجت ہے، یہ اس کا عذر، یہ اس کی دلیل فرشتوں کے لیے بھی قابل
قبول ہوگی کہ ہاں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس تک یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مرنے کے بعد انسان ایک ایسی منزل پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں بے تحاشا نعمتوں سے بہرہ مند کیا گیا ہے، جو کھانے پینے میں مصروف ہیں، جو بہترین مکانات میں رہ رہے ہیں، جن کی ملکیت میں بہترین باغات ہیں، اور وہ یہ سوال کریں کہ بھئی یہ ان چند افراد کو باغات کس لیے دے دیے گئے ہیں، اتنے بہترین مکانات کیوں دے دیے گئے ہیں، اور انہیں بتایا جائے کہ جناب یہ دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار کر آئے ہیں، انہوں نے بہت نیک اعمال انجام دیے ہیں، فلاں عبادتیں کرتے رہے ہیں، تو وہ فرد جو ان نعمتوں سے محروم ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ سوال کر سکتا ہے کہ بار الہ اگر ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بھی انجام دیتے، ہم بھی تیری بارگاہ میں یہ نیکیاں کر کے آتے، ہمیں بھی یہ حصہ ملتا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو شکوے شکایتیں ہیں، یہ جو دلائل ہیں، یہ جو عذر ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حجت۔ تو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حجتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو برپا کیا ہے۔ کتنی ہی ہستیاں ہیں، کتنے ہی عہدے ہیں، کتنے ہی مناصب ہیں جو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے برقرار کیے ہیں، بنائے ہیں، کہ دیکھو ان میں سے ایک کیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے ایسے رسول بھیجے ہیں جو بشارت دیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح سے عمل کرو گے تو تمہیں یہ جزا ملے گی، وہ منذرین، اور تمہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے اس عمل کو انجام دیا یا فلاں چیز کو ترک کیا تو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ تمہارے پاس حجت نہیں چھوڑی جائے گی۔ بس حجت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو، ائمہ کو، کتنی ہی ہستیاں ہیں، اور ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر عقل کو انسان کے سپرد کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ کر حجت پیش نہ کر سکے۔ حجت پیش کرنا خداوند متعال کا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ حجت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بندے مل کر، ایک آدمی 10 آدمی کہیں بیٹھ کر اہل حل و عقد ہوں، کسی چھت کے نیچے، کسی سقیفہ کے اندر، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری طرف سے حجت ہے، وہ انسانوں پر تو حجت ہو سکتی ہے، انسانوں کے لیے تو اس کا کوئی مقام اور منزلت ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی خداوند متعال کی حجت نہیں قرار پائے گی۔ خدا کی حجت وہ ہے جو خود خدا بنائے گا، اور خدا نے حجتیں بنائی ہیں۔ خدا نے جن ہستیوں کو جس طریقے سے حجت قرار دیا ہے، یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، بڑی طویل بحث ہے۔ میں صرف اور صرف قرآن مجید کی ان چند آیات کی روشنی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ حجتوں سے آشنا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھئی اللہ نے ان چند آیات کے اندر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہم نے یہ تمام افراد، اے حبیب آپ پر بھی، نوح پر بھی، نوح کے بعد والے تمام انبیاء پر بھی، اور ایک فہرست گنوانے کے بعد خداوند متعال ان تمام افراد کو 2 طبقوں میں تقسیم کرتا ہے، کیٹاگرائز کرتا ہے کہ دیکھو اے حبیب کبریا، اے محمد، اس بات کی طرف توجہ کرو کہ ہمارے سامنے 2 قسم کے گروہ ہیں، رسولن قد قصصناہم علیک من قبل، کہ جن انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی ان پر بھی وحی کی ہے، اور جن کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ دونوں گروہ، جن کا تذکرہ کیا ہے اور جن کا تذکرہ نہیں کیا، یہ 2 گروہ ہیں، یہ دونوں گروہ حجت ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے یہ جو 2 گروہ ہیں، وہ گروہ
کہ جن کا تذکرہ اللہ نے حبیب کبریا سے کیا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر 25 یا 26 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، وہ بھی انسانوں پر حجت ہیں، اور وہ افراد جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہوا وہ بھی حجت ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا سادہ سا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا وہ حجت ہیں اپنی قوم کے لیے، لیکن جن کا تذکرہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حجت ہیں۔ وہ انبیاء، وہ رسول قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حجت ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ تو بڑا اچھا ہے، بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ خدایا آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی تیرے نبی تھے، جتنے بھی تیرے رسول تھے، یہ سب کے سب رسول 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعلیمات، ان کے جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اور قرآن مجید میں بھی صرف اور صرف 26 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ تو خدایا یہ قیامت تک کے لیے کس طرح سے حجت کے تعارف کا سبب بنیں گے؟ بس یہاں سے میں اپنے موضوع پر پہنچ گیا ہوں۔ بس یہیں سے سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ آدم کے تذکرے میں ہمارے لیے ہدایت کا کون سا پہلو نمایاں ہو رہا ہے؟ نوح کے ذکر میں آج کے انسان کے لیے ہدایت کس طرح سے نمایاں ہو رہی ہے؟ ابراہیم کی زندگی موجودہ بشریت کے لیے کیا ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہے؟ لیکن خداوند متعال تو ارشاد فرما رہا ہے کہ جن انبیاء کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اے حبیب، جن کا تذکرہ، جن کا قصہ، جن کی داستان تمہیں سنائی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ یہ ہدایت کا سبب یا تو خود ہدایت کریں، یا ان کی زندگی میں کچھ ایسے نمونے ہوں گے، ان کی زندگی میں کچھ ایسے اصول ہوں گے جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہادیوں کی معرفت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خود ان کی زندگی میں ایسے اصول ہوں جو قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوں، یا ان کی زندگی میں کچھ ایسے نکات، کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے معیارات پائے جائیں گے، وہ معیارات سبب بنیں گے کہ ان کے ذریعے سے ہم حقیقی ہادیوں کو پہچان سکیں۔ آج کے معاشرے میں جس سے ہدایت لینی ہے، نبی کے جانے کے بعد وہ شخصیات کہ جن سے ہم نے ہدایت کا سامان لینا ہے، جن کے راستے پر قدم بڑھانا ہے، ان کی زندگی اور ان کا تعارف ہمیں انبیاء ہی سے ملے گا۔ یہ انبیاء یقیناً ہمیں کچھ ایسے اصول دیں گے، اور ان چند روزہ مجالس میں میں کوشش کروں گا کہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کے ایسے نکات، ایسے پہلو جس سے ہمیں ہادیان برحق کا تعارف ہو، وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا بڑے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ انبیاء زیادہ ہیں، دن تھوڑے ہیں۔ انہی چند دنوں کے اندر جتنے انبیاء کا تذکرہ ہو سکا ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اصول آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلا جاؤں گا۔ بس یہ طے پا گیا، یہ اصول تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ کے ان انبیاء کا تذکرہ، اللہ کے ان انبیاء کا تذکرہ جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، یہ ہادیان برحق کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ اگر آدم کا ذکر ہے تو آدم کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم قیامت تک آنے والے ہادیوں کو پہچان سکو۔ نوح کا ذکر نوح کے تذکرے میں، نوح کے قصے میں، نوح کی داستان میں
ایسے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں کہ قیامت تک انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیں گے، قیامت تک ان ہستیوں کا تعارف کروائیں گے کہ جن کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ قرآن مجید کے انبیاء، قرآن مجید میں ذکر ہونے والے انبیاء، ان سب کا تذکرہ اس عنوان سے کیا جائے کہ یہ انبیاء ہمارے لیے ہدایت کا پیغام ہیں، ہمارے لیے ہمارے ہادیوں کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اس غور و فکر کے ساتھ، اس تدبر اور تفکر کے ساتھ مطالعہ کریں جس کا قرآن ہم سے تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ دعویٰ پھر ایک مرتبہ دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ نے جن انبیاء کا، جن رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، یہ تذکرہ سبب ہے، یہ تذکرہ واسطہ ہے کس چیز کا؟ ہادیان برحق کی شناخت کا۔ بس یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا ہادی اس کائنات میں بشریت کے لیے خداوند متعال کی جانب سے جس کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم بشریت کے سب سے پہلے ہادی، سب سے پہلے نبی، اللہ کی جانب سے سب سے پہلے خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور اس وقت کو یاد کرو اے حبیب، اس وقت کو یاد کرو، یا وہ وقت اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اے ملائکہ، اے میرے عبادت گزارو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ زمین میں خلیفہ بناؤں۔ اب اللہ کے ارادے کے ساتھ ابھی میں ملائکہ کا جواب پیش نہیں کر رہا، یعنی اللہ نے آدم کی خلقت کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کی روایات، تاریخ اسلام کی روایات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کی خلقت کا جب ارادہ کیا، ابھی فرشتوں کا اعتراض نہیں بیان کر رہا، میں صرف اور صرف آدم کی خلقت کے حوالے سے چند چیزیں بیان کر کے اور پھر فرشتوں کے جواب کی طرف بڑھوں گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بس جیسے ہی اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کے ارادے کی خصوصیت یہ ہے کہ مراد ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ اب آدم کی خلقت کے تمام اسباب مہیا کیے جائیں گے۔ چنانچہ فرشتوں کو آرڈر ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے لیے مٹی لائی جائے، آدم کی خلقت کے لیے مٹی تہیا کی جائے، مٹی لے کر آئی جائے۔ اور روایات میں مختلف فرشتوں کی طرف نسبت دی گئی ہے، کسی میں کہا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل گئے، کسی میں کہا گیا میکائیل گئے، کسی میں کسی اور فرشتے کے ذمہ لگایا گیا، حتیٰ کہ بعض میں تو یہ ہے کہ شیطان بھی مٹی اٹھا کے لے کر آیا۔ اور پھر وہ جو مٹی حضرت آدم کو خلق کرنے کے لیے لائی گئی، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے، بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی گئی، کسی میں کہا گیا کہ مختلف رنگوں کی مٹی لائی گئی، سیاہ مٹی بھی تھی، اس میں زرد مٹی بھی تھی، سرخ مٹی بھی تھی، اور مختلف رنگوں کی مٹی تھی۔ کبھی کہا گیا کہ زمین کے اوپری حصے کی مٹی لائی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم کو خلق کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے مٹی لائی گئی۔ اب یہ جو مٹی لائی گئی، اس مٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کی مختلف خصوصیات تھیں۔ وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ آدم کی مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اس میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مختلف رنگوں کی مٹی ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نسل آدم میں سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، زرد بھی ہیں۔ مختلف رنگوں کے جو لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آدم کی خلقت مختلف رنگوں کی مٹی سے ہوئی۔
وہ مٹی انسانوں کی خلقت میں مؤثر ہوئی، یعنی آدم چونکہ مختلف رنگوں کی مٹی سے خلق ہوئے، اب نسل آدم میں اس مٹی کے اثرات چل رہے ہیں، یعنی نسل آدم کا جو بدن ہے یہ اسی مٹی کی وجہ سے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا زرد ہے، یہ جو رنگ ہے یہ مٹی کی وجہ سے انسانی بدن پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی نتیجے تک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی آدم کی خلقت کا سلسلہ جاری ہے، مٹی لائی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم کی مٹی 3 طرح کی مٹی لائی گئی آدم کو خلق کرنے کے لیے۔ یہ جو آدم کی اولاد کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور ہے یہ انہی مٹیوں کی وجہ سے ہے کہ آدم کی اچھی مٹی بھی تھی اور بری مٹی بھی تھی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آدم کو خلق کرنے کے لیے 3 قسم کی مٹی استعمال ہوئی۔ سلسالن کالفخار، ٹھیکری کی طرح سے ایک مٹی، خشک مٹی، حمائے مسنون یعنی ایسا گارا، بدبودار گارا، اور طین لازب، پاکیزہ مٹی۔ اس طین لازب کا ترجمہ تاریخ طبری کے اندر خود ابن عباس کہتے ہیں کہ طین اے تراب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اعلی مٹی یعنی تراب لائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آدم کی نسل میں، آدم کی اولاد میں خیر اور شر کا تصور پایا جاتا ہے۔ جہاں کہیں آپ آدم کی اولاد میں برائی دیکھیں، جہاں کہیں آدم کی اولاد کو بگڑتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیے گا یہ اس بری مٹی کا اثر ہے کہ جو ہما ہے، گارا ہے، سیاہ مٹی ہے اور مختلف قسم کی بدبودار مٹیاں ہیں، ان کا اثر ہے۔ اور جب آدم کی اولاد کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آدم کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہیں تو سمجھ جائیے گا یہ تراب کا اثر ہے۔ ارے تراب کا اثر ہو تو آدم کی مٹی، آدم کی اولاد میں موجود مٹی، اس میں یہ اثر آ جاتا ہے کہ تراب کی وجہ سے نیکیوں کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ ارے اگر یہی اولاد آدم ابو تراب کے در پر جھک جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ اگر صرف اور صرف تراب یہ اثر کر سکتی ہے کہ آدم کی اولاد میں نیکی کا تصور بڑھ جائے، صرف مٹی اتنا کمال کر سکتی ہے تو ابو تراب کی محبت کیا کمال کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب مٹیوں کا تذکرہ آ گیا ہے تو اشارہ کرتا چلوں کہ ابو تراب کی محبت کیا کمال کرتی ہے۔ ابو تراب کی محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابو تراب سے وابستہ مٹی اثر کیا کرتی ہے؟ جہاں ابو تراب کی محبت ہوتی ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یفرحون لفرحنا، وہاں ایسی ہستیاں، ایسے لوگ، ایسی قوم وجود میں آتی ہے کہ اس قوم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آل محمد کی محبت میں خوش ہو رہے ہیں، آل محمد کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں، لیکن جہاں تراب اپنا اثر نہیں رکھتی، جہاں ابو تراب کی محبت نہیں ہوتی، وہاں پر نفاق ہی نفاق وجود میں آتا چلا جاتا ہے، وہاں بغض علی پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم کی خلقت کا آغاز ہوا، حضرت آدم کو خلق کیا جا رہا ہے۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بس جیسے ہی یہ خلافت کا تذکرہ شروع ہوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن خدایا یہ کس کا خلیفہ ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے
یہ وہ لفظ ہے قرآن مجید کے اندر جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں سے حضرت آدم کا قصہ ہو، حضرت آدم کی داستان ہو، یا کسی اور نبی کی داستان ہو، کسی اور نبی کا قصہ ہو، یہ سب کے سب ہدایت ہیں ہمارے لیے ان ہادیان برحق کی طرف کہ اللہ نے لفظ خلیفہ کا انتخاب کیا، اور اس خلیفہ کے انتخاب کے بعد وہ جو ملائکہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن بس اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ یہ خلیفہ کسی شخصیت کا خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفہ انسانوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا خلیفہ خداوند متعال بنا کر بتا رہا ہے کہ جب بھی خلیفہ بنایا جائے گا میری جانب سے بنایا جائے گا، یہ میرا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر ہادیان برحق کو پہچاننا ہو تو دیکھیے گا کہ کہاں پر اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، کہاں پر انسان خلیفہ بنا رہے ہیں، کہاں پر اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ بس یہ ایک نقطے کی طرف وضاحت کرتا ہوا میں آگے بڑھ جاؤں گا، کہاں پر اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، کہاں پر انسانوں کی طرف سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، میں انسانوں والے معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں، انسانوں والے معاملے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، میں تو دعوت ذوالعشیرہ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ دعوت ذوالعشیرہ جہاں پر کون سی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہاں پر میرا نبی علی ابن ابی طالب سے کہہ رہا ہے کہ اے علی انت وصی و خلیفتی، کہ اے علی تم میرے خلیفہ ہو۔ علی کو خلیفہ نبی بنا رہے ہیں، اور نبی وہ ہیں جو اللہ کی مرضی کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے فیصلے دیکھتے چلے آئیے، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کل اسی منزل سے آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہادیان برحق جن کا تذکرہ، جن کا تعارف قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند متعال کی جانب سے کروایا گیا ہے، انہوں نے اسی قرآن کو بچانے کے لیے، خداوند متعال کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ مشکلات، وہ مصائب، وہ تکالیف اٹھائی ہیں کہ جن پر گریہ کرنا، جنہیں یاد کرنا ہمارے اوپر اس عنوان سے لازم ہے کہ اپنے محسن کا تذکرہ کرو۔ اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو قرآن کے یہ پیغامات بھی ہم تک نہ پہنچتے، یہ پہلو بھی اجاگر نہ ہو پاتے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو کائنات کے اندر حسین کو سب سے زیادہ محبوب جگہ تھی، جو حسین کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تھی، اس کو خدا حافظ کہنا پڑا حسین کو۔ حسین ماں کی قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، حسین نانا کے مزار کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ قرآن کو بچایا جائے، کیوں؟ اس لیے تاکہ خدا کے پیغام کو بچایا جائے، تاکہ انبیاء کی محنتوں کو بچایا جائے۔ حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا، بلکہ تمام انبیاء کی محنتوں کو بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حسین نانا کے شہر کو چھوڑنے کے لیے اپنے جوانوں سے تیاری کا کہتے ہیں، بس گھر میں تیاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سفر کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے، آج آسان ہے، لیکن اس دور میں جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، جب قافلے چلا کرتے تھے، تو اس وقت سفر کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ سفر کا اعلان ہوا، صحن
بنی ہاشم میں شور و غوغا ہوا، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ حسین ابن علی نانا کا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ آنا شروع ہوئے، خاندان کی خواتین آنا شروع ہوئیں، کہ اتنے میں دیکھا کہ ام المومنین حضرت سلمہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی صحن حسین ابن علی میں آئیں اور کہا بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ اماں العراق، میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ بس عراق کا نام سننا تھا، حضرت ام سلمہ تڑپ گئیں، تڑپ کر کہتی ہیں بیٹا عراق نہ جاؤ، حسین اگر کہیں جانا چاہتے ہو، مجھے نہیں معلوم حسین حضرت ام سلمہ سے عراق کا کیوں کہا، اس لیے کہ جا تو ابھی مکہ رہے تھے، لیکن ام سلمہ کے پاس پتہ نہیں ایسا کون سا راز تھا کہ حسین نے کہا، حسین نے اپنی آخری منزل کی طرف اشارہ کیا کہ اماں میں عراق جا رہا ہوں۔ بس عراق کا نام سنتے ہی بی بی ام سلمہ تڑپ اٹھی ہیں، کہا آقا زادے اے میرے لخت جگر، اگر ہو سکے تو عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرے حسین کو عراق میں شہید کر دیا جائے گا، تمہارے نانا نے کربلا کی خاک بھی مجھے دی تھی کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین قتل کر دیا گیا، ارے حسین کو عراق نہ جاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں اے نانی اماں میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے مجھے کربلا جانا ہوگا، مجھے عراق جانا ہوگا۔ بس بی بی نے سر جھکا لیا، سر جھکا کر ایک دم ذہن متوجہ ہوا کہ ارے یہ بیویاں کیوں تیار ہو رہی ہیں۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہیں حسین اگر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو زینب و کلثوم کو کیوں لے کر جا رہے ہو، ان بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ حسین میں جانتی ہوں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، حسین تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اگر حسین ممکن ہو تو ان خواتین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حسین کہتے ہیں ارے نانی اماں مجھے نانا نے خواب میں بتایا ہے کہ اے حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتول دیکھے، میری ان بہنوں کو قیدی بنا کر لے کر جایا جائے دین کی سربلندی کے لیے۔ بس حضرت ام سلمہ نے اب یہ جو منظر دیکھنا شروع کیا کہ کیسے کیسے جوان قتل کر دیے جائیں گے، روایت بتاتی ہے کبھی علی اکبر کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی ننھے سے قاسم کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی بیویوں کی طرف دیکھتی ہیں، روایت خاموش ہو جاتی ہے، گویا حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو گئیں، ام سلمہ سے برداشت نہیں ہوا یہ تصور کرنا کہ سیدہ زینب و ام کلثوم کے سر سے ردائیں چھن جائیں۔ اے ام سلمہ آپ صرف یہ تصور نہیں کر سکی، لیکن ہائے سید سجاد پھوپھیوں اور ماؤں کے ساتھ سربراہ نہ جا رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو قافلے کی روانگی کا وقت ہوا، اب جو قافلے کی روانگی کا اعلان ہوا تو سب سے بہترین اونٹوں پر پلان لگا کر دروازے کے پاس لا کر بٹھا دیے گئے۔ جب بھی کوئی قافلہ چلتا اور اس قافلے کے اندر خواتین ہوتی تو عزادارو ہمیشہ اس کے اوپر محمل رکھا جاتا تھا، وہ محمل اونٹ کے دونوں طرف اتنا نیچے ہوتا تھا کہ کوئی بھی مستور آرام سے اس محمل میں سوار ہو سکتی تھی، اس اماری میں سوار ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی اونٹ لا کر بٹھائے گئے بنی ہاشم کے تمام جوان اکٹھے ہو گئے، سب اپنے اپنی خواتین کو مخدرات عصمت کو سوار کروانے لگے۔ سب سوار کروا رہے تھے کہ ایک دم
سب ایک اونٹ کی طرف بڑھے ہیں. حسین بھی آگے بڑھے, عباس بھی آگے بڑھے. گویا اعلان ہو گیا کہ ثانیہ زہرا اونٹ پر سوار ہونے کے لیے, ارے محمل میں سوار ہونے کے لیے تشریف لا رہی ہیں. میں عرض کروں گا, اے مولا, اے ابو الفضل العباس, اے علی اکبر, آج سیدہ زینب محمل میں سوار ہونے کے لیے آ رہی ہیں. ارے تم لوگ آج مدینہ سے لے کے کربلا تک تو سوار کرواؤ گے, لیکن کربلا کے بعد زینب کا سفر محمل میں نہیں ہوگا. ارے سیدہ زینب کو اونٹ پر سوار ہونا ہوگا, اور اونٹ پر سوار ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یا محمل رکھا جاتا ہے, یا کوئی شخص جھک کر کسی کے لیے سیڑھی بنتا ہے. ارے روایات یہ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا تو دو شخصیات, دو ہستیاں بیویوں اور بچوں کو سوار کرواتی رہی. کبھی سید سجاد سوار کرواتے, کبھی سیدہ زینب سوار کرواتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر منعقد کیا جا رہا ہے, بار الہ اس کی حفاظت فرما. پروردگارہ اس ذکر کو منعقد کرنے والے مومنین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو جو مومنین جہاں جہاں سماعت کر رہے ہیں, پروردگارہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے انعقاد میں زہرا اکیڈمی, اس کے مسئولین اور نشر و اشاعت کی یہ ٹیم جو شریک ہے, پروردگارہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. بار الہ ہم سب کو توفیق دے کہ بہترین انداز میں معارف اہل بیت کو ہر فرد تک, تمام مسلمانوں تک بہترین انداز میں پہنچائیں. پروردگارہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ جو مومنین بیمار ہیں امام زین العابدین کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین کسی بھی عنوان سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام عصر کا ظہور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون